بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں میڈیا کے احباب اور تمام صحافی برادری کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے جماعت اہل سنت ملتان ڈویژن اور ضلع بہاری کے وہ جو اہم ایشوز ہیں ان کو قوم تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون فرمایا۔ اور آج کے دو اہم باتیں ہیں جو آپ صاحبان کے ذریعے پورا ملک اور پوری دنیا میں یہ پیغام دینا ضروری ہے۔ تو ماشاءاللہ یہ میرے ساتھ تشریف فرما ہے ہماری جماعت اہل سنت ملتان ڈویژن کے امیر محترم حضرت قبلہ پیر سید محمد رمضان شاہ سید فیضی، اور ان کے ساتھ ہماری جماعت اہل سنت ضلع وہاری کے ناظم اعلیٰ علامہ محمد یعقوب خان سعیدی صاحب، اور ان کے ساتھ حضرت علامہ صاحبزادہ محمد الیاس معینی صاحب جو ہماری جماعت اہل سنت ملتان ڈویژن کا حصہ ہے، اور یہ میری بائیں جانب محترم المقام جناب ڈاکٹر محمد سلیمان رانا صاحب جو ہماری جماعت اہل سنت ضلع بہاری کے آرگنائزر ہیں اور وہ جلوہ گر ہیں، اور ساتھ ہماری جماعت اہل سنت ملتان ڈویژن کے قائد محترم جناب علامہ محمد یعقوب خان سعیدی صاحب اور ہمارے مفتی اعظم۔ یہ جماعت اہل سنت 7 ستمبر کو ایک وہ کانفرنس جو عہد ساز ہے اور اتنی بڑا کام جو پاکستان کی اسمبلی میں 7 ستمبر 1973 کے آئین میں ہوا کہ جس میں پوری دنیا میں وہ پاکستان واحد ملک ہے جس میں مرزائیت اور قادیانیت کے فتنے کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا گیا، اور مرزائی، قادیانی اور احمدی لاہوری سب ان کو کافر قرار دیا گیا۔ تو اس بڑے دن کی یاد منانے کے لیے جماعت اہل سنت ملتان ڈویژن نے شاہی عیدگاہ آستان عالیہ کاظمیہ سعیدیہ پر کانفرنس کا انعقاد کیا ہے، اور تاجدار ختم نبوت کانفرنس جو جنوبی پنجاب کی بہت بڑی کانفرنس ہوگی، اور دنیا میں پیغام دیا جائے گا کہ ہمارے نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری دائمی عالمگیر پیغمبر ہیں، وہ کرے گا وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے اور دجال ہے۔ اور اس کے ساتھ میں پوری ملت اسلامیہ کے اپیل کروں گا کہ آستان عالیہ کاظمیہ سعیدیہ شاہی عیدگاہ خانے وال روڈ ملتان میں 7 ستمبر بعد نماز مغرب تشریف لائیں، اور وہاں پر علماء، مشائخ، دانشور اور ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے حضرات تشریف لا رہے ہیں۔ آئیں اور اپنے رسول رحمت سے اپنی وفا کا رشتہ نبھائیں۔ اور دوسرا جو اہم ترین پیغام ہے وہ یہ ہے کہ آج ہمارا ملک مکمل سیلاب کی زد میں ہے، اور آسمانی اور زمینی آفات ان کا گھیراؤ کر رہی ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ مل کر خدمات کر رہے ہیں کھانے کی صورت میں اور تعاون کی صورت میں، دعا ہے اللہ ان کو جزائے خیر دے، اور پوری مملکت کے لوگوں کو چاہیے کہ ان مظلوموں کا اور وہ جو مصائب زدہ لوگ ہیں ان کا بھرپور تعاون بھی کریں اور ان کا ساتھ دیں۔ اور جماعت اہل سنت ضلع بہاری کے آرگنائزر اور ناظم اعلیٰ اور علامہ یعقوب خان فریدی صاحب کی قیادت میں انشاءاللہ یہاں سے بھی بہت زیادہ تعاون کی اپیل ہے کہ تمام لوگ یہاں اپنے عطیات جمع کروائیں، اور یہ ہماری جماعت وہاں پہ جا کے ان غریب اور مسکین اور آفت زدہ لوگوں کی خدمت کرے گی، اور انشاءاللہ یہ آپ کی امانتیں صحیح معنوں میں جماعت اہل سنت کے قائدین پہنچائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر، اجر و ثواب کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ سنت ملتان ڈویژن کی جو بات ہے آگے بڑھاتے ہوئے کہ 7 ستمبر بروز بدھ بعد نماز مغرب
شاہی عیدگاہ آستانہ عالیہ سعیدیہ کاظمیہ پر تاجدار ختم نبوت کانفرنس کا انعقاد کیا گیا جماعت اہل سنت ملتان ڈویژن کے تحت، جس کی صدارت مرکزی امیر جماعت اہل سنت جانشین نے امام اہل سنت حضرت علامہ قبلہ سید مظہر سعید شاہ صاحب کاظمی اور اس کے اندر خصوصی خطابات کے لیے مفکر اسلام علامہ صاحبزادہ سید حامد سعید شاہ صاحب کاظمی اور خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا کوکب نورانی صاحب اکالوی اور صاحبزادہ حضرت علامہ مظہر فرید شاہ صاحب سہیوال سے اور بھی تمام جلیل القدر مشائخ علماء کرام تشریف فرما ہوں گے۔ اس کے اندر جو ہمارے ضلع وہاڑی کے قائدین ہیں ضلعی حضرت علامہ مولانا محمد یعقوب سعیدی صاحب اور ہمارے محترم جناب ڈاکٹر محمد سلیمان ارانا صاحب اور حضرت علامہ مولانا یعقوب فریدی صاحب جو ڈویژنل رہنما ہیں، نائب امیر ہیں، ان کی قیادت میں ضلع وہاڑی سے قافلوں کی صورت میں ہمارے اہل سنت کے لوگ بھرپور اس میں شرکت فرمائیں گے اور تاجدار ختم نبوت کانفرنس کو کامیاب کریں گے انشاءاللہ۔ آج میں شیخ الحدیث والتفسیر حضرت علامہ پیر سید محمد رمضان شاہ صاحب فیضی، امیر جماعت اہل سنت ملتان ڈویژن، قائد ملتان ڈویژن، روح رواں جماعت اہل سنت حضرت علامہ قاری فیض بخش رضوی صاحب کے مشکور ہیں، جنہوں نے بہاڑی کو ٹائم عنایت کیا۔ انشاءاللہ بہت بڑا قافلہ 7 ستمبر کو یہاں سے جامع مسجد تاجدار مدینہ اور دیگر مراکز سے انشاءاللہ قائدین کی قیادت میں 7 ستمبر کے شمولیت کرے گا، اور انشاءاللہ ملتان ڈویژن میں سیلاب کے حوالہ سے قائدین کی قیادت میں ایک اچھے نظم کے ساتھ جو ہے انشاءاللہ کام ہوگا۔ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں ملتان ڈویژن سے تشریف لانے والے اپنے قائدین کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ دوسرا، جیسا کہ بار بار ذکر ہو رہا ہے کہ ہمارا یہاں پہ قائدین کے آنے کا 2 مقصد ہیں۔ ایک تو 7 ستمبر کو ملتان میں ہونے والی عظیم الشان کانفرنس میں شامل ہونا، جس کا بطور ڈاکٹر میں کہتا ہوں کہ علماء کرام کے علاوہ اس کانفرنس میں شامل ہونے کا بیسک مقصد ہے اپنے عقائد کی درستگی، کیونکہ ختم نبوت پہ یقین نہ ہونا، اس پہ نہ ہونے سے انسان مسلمان ہی نہیں رہے گا۔ تو یہ ضروری ہے، اور اس کے لیے جو بھی جہاں تک ہمیں ٹارگٹ دیا جائے گا کہ اس میں چاہے مالی امداد ہے یا افراد کو لے کے جانے کی، اس میں انشاءاللہ تعالی ہم لوگ اس میں پورا اترنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ اور جہاں تک دوسری بات ہے کہ یہ ہمارے جنوبی پنجاب میں سیلاب آیا ہوا ہے، اس میں بھی ہم لوگ ایک تو ان کو جو امداد کی ضرورت ہے مالی، اس کے علاوہ بطور ڈاکٹر میری قائدین سے بھی یہ درخواست ہوگی کہ وہاں پہ ہم لوگ ایک ڈیٹا لے کے کہ جس چیز کی ان کو زیادہ ضرورت ہو، بجائے اس کے کہ ایک ہی جیسی چیز کہ پہلے ایک بار سیلاب میں ہم نے ادویات بھجوا دی سبھی کو تو وہ ایکسپائر ہو گئی تھی، کہ جس چیز کی ضرورت ہو تو ہم کوشش کر کے پھر جو مخیر حضرات ہیں یا جماعت کے پلیٹ فارم پہ ہم لوگ وہاں پہ اگر کیمپنگ کرنی ہے یا دوسری ان کو امداد چاہیے تو ایک آرگنائزڈ وے میں ان کی ہیلپ کی جائے گی تو وہ زیادہ بہتر ہوگی، بجائے اس کے کہ صرف پیسوں سے مدد کی جائے۔ تو ان دونوں چیزوں کے لیے ہم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس میں کامیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اپنے قائدین کو ہمارے ہاں تشریف لانے پر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور ان کے ان احسن اقدام کو جو انہوں نے کانفرنس کی صورت میں اور بالخصوص اس وقت جو امت مسلمہ آفت اور تکلیف کی صورت میں ہے، اس کی رہنمائی اور رہبری اور ان کے زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے جو انہوں نے اقدامات کیے ہیں، میں ان کو سراہتا بھی ہوں، اور انشاءاللہ ہم قدم با قدم شانہ بشانہ ان کے ساتھ رہیں گے۔ اور دوسری گزارش یہ ہے کہ کانفرنس کے حوالے سے جو قائدین نے ہمیں حکم فرمایا تھا، انشاءاللہ وہ مالی طور پر بھی اور افرادی طور پر بھی انشاءاللہ ہم شانہ بشانہ آپ کے ساتھ ہیں۔
اور تیسری یہ ہے کہ ابھی میرے ساتھ تشریف لائے ہیں ہمارے رہنما ہیں، جماعت اہل سنت کے رکن بھی ہیں، حاجی مرزا نظام الدین صاحب۔ میں نے ان سے پہلے بھی گزارش کی ہے کیونکہ ہمارے یہ بہت بڑے سماجی ورکر ہیں، پچھلے سیلاب میں بھی انہوں نے کافی حد تک ہمارے ساتھ مل کر سامان کافی صورت میں بھجوایا تھا، تو اب بھی انشاءاللہ ہم کل اس کے لیے میٹنگ کر کے سامان بھی جماعت اہل سنت کی ہی قیادت میں وہاں پر بھیجیں گے، اور باقی تعاون بھی جو ہے وہ بھی، اور افرادی قوت بھی انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں ہمت دے اور ہمارے قائدین کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے۔ قائدین کے حکم کے مطابق انشاءاللہ العزیز 7 ستمبر کو شاہی عیدگاہ آستانہ عالیہ سعیدیہ کاظمیہ پر ہونے والی عظیم الشان تاجدار ختم نبوت کانفرنس انشاءاللہ مرزائیت کے لیے آخری کیل ثابت ہوگی، اور یہ وہ کانفرنس ہوگی جس میں انشاءاللہ العزیز تاجدار ختم نبوت کے نعرے لگا کر بتایا جائے گا کہ 1974 کے اندر جو ہمارے اکابر نے جو کام کیا تھا اس کے وارث بھی ہم ہیں، وہ کام کرنے والے بھی ہم ہیں، اور آج بھی انشاءاللہ ختم نبوت کے نعرے لگانے والے ہم ہیں۔ اور سیلاب کے حوالے سے ہمارے قائدین نے اور اکابرین نے اور جماعت اہل سنت کے امیر محترم نے جو لائحہ عمل عطا فرمایا ہے، اور حضرت قبلہ پیر خالد سلطان قادری صاحب نے جو حکم عطا فرمایا ہے، انشاءاللہ العزیز ڈویژن کی سطح پر بھی اور اضلاع اور تحصیل کی سطح پر بھی ہمارے ورکر اور الحمدللہ کام کر رہے ہیں، اور اپنے اپنے تحصیل بلکہ یونین کی سطح تک جو ہے نا یہ کام جاری ہے۔ انشاءاللہ العزیز بتدریج اس میں اضافہ ہوتا جائے گا، اور انشاءاللہ العزیز سیلاب زدگان کی بھی جو مالی معاونت ہے یا جس لحاظ سے بھی ہے، انشاءاللہ ان کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے جو ضروریات کا سامان ہے انہیں انشاءاللہ مہیا کیا جائے گا۔ جماعت اہل سنت کے پلیٹ فارم سے اللہ تعالی ہم سب کو دین متین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ان سے نجات عطا فرما یا رب العالمین۔ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو تمام عرضی و سماوی بلیجات سے نجات عطا فرما، محفوظ